بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ محترم حاضرین و سامعین، اس سے پہلے کہ بعض دروس میں ہم نے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام سے متعلق کیا موقف ہے، نقطہ نظر ہے، عقیدہ ہے، اس کی کچھ تفصیل جان رہے تھے، اور اس کا پہلا نقطہ جو بریق الجمان میں پیش کیا گیا، یعنی صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے سے متعلق قرآن و حدیث کی بعض دلیلیں جان رہے تھے کہ علی الاطلاق، جس سے یہ معلوم ہوا، جو دلیلیں ہم نے پڑھیں اس کی روشنی میں بہت صراحت سے، وضاحت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام یا مقام صحابیت یہ مقام نبوت کے بعد علی الاطلاق سب سے بلند ہے۔ دنیا میں انسانی گروہ میں سب سے اعلیٰ اور ارفع درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام علی الاطلاق صحابہ کرام کا ہے۔ اس سلسلے میں جو دلیلیں گزشتہ درس میں نے ایک قول پیش کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے حوالے سے، اس میں نام کی ایک غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ تذکرہ کر دیا تھا کہ ان سے سوال ہوا کہ دونوں میں سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز میں کون بہتر ہے؟ صحیح بات یہ ہے، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر جلد 8 صفحہ نمبر 130 یا 32 میں ہے، صفحہ نمبر 130 پہ، کہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایہما افضل، عمر ہوا ام عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، سئل عن امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں سوال ہوا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ تو انہوں نے جواباً کہا، سائل کو جواب دیا، لا تراب فی من خرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ مٹی، غبار، دھول کہہ لیجیے، مٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نتنوں میں داخل ہوئی، ناک کے نتنے میں، دونوں نتنوں میں، من خرے معاویہ کے دو نتنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو مٹی یا دھول گئی، جو غبار گیا، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابیت کا یہ مقام ہے۔ انہی سے اسی صفحے پر یہ سوال بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے ہمیں معاویہ کے مقابلے کے معاملے میں پوچھا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ماذا اقول فی رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ فقال معاویہ ربنا لک الحمد، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، کیا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو یہ معاویہ جواب میں ربنا ولک الحمد کہتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نمازیں پڑھی۔ معافی بن عمران رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا ایہما افضل، معاویہ ام عمر بن عبدالعزیز، دونوں میں کون افضل ہے، حضرت امیر معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو انہوں نے جواب دیا، جواباً اس میں منقول ہے، فغضب، وہ غصہ ہو گئے اور پوچھنے والے سے کہا، اتجعل رجلا من الصحابۃ مثل رجلا من التابعین، کہ کیا صحابہ میں سے ایک آدمی کو تم تابعین میں سے ایک آدمی کے جیسا بنا رہے ہو، اس کی مثال دے رہے ہو ایک تابعی سے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک صحابی کا مقابلہ تابعی سے نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے سلف کا منہج ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ تو صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی،
کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کے سحر، ہاں یعنی سسرالی رشتہ دار کیا تھے رشتے میں آپ کے، جی دوسرا لفظ کیا کہتے ہیں سالے کے لیے؟ ہاں جی آپ کی بیوی کے بھائی، برادر نسبتی، جی جی یہ لفظ نہیں آ رہا تھا منہ پر، برادر نسبتی تھے، ہاں جس کو ہمارے یہاں سالہ کہا جاتا ہے، آپ کے سحر تھے، کاتب تھے آپ کے، اور وحی کے سلسلے میں آپ کے امین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی لکھنے پر آپ کو مامور اور مقرر فرما رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو امانت دار سمجھ رہے ہیں، تبھی تو قرآن کو لکھنے کا ذمہ دار بنایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ معافہ بن عمران رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے ابن ابی ملیکہ جو بڑے مشہور تابعی ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ماذا هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدہ، کہ کیا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کوئی تعلیق، کوئی تبصرہ، کوئی بات ہے؟ کیونکہ امیر معاویہ ایسی شخصیت ہیں جو وتر صرف ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، ہمیشہ ایک رکعت پڑھتے ہیں، گویا یہ کہہ رہا ہے سائل نے اور یہ اعتراضاً کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا فقال انہ فقیہ، کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ آدمی ہے، ایک صحابی ترجمان قرآن، اور یہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان سے جن کے لیے صدقہ حرام تھا، حضرت ابن عباس، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ فقیہ آدمی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری کی حدیث کے یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ، دین میں فقہ، فقاہت عطا کرتا ہے، فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور ابن عباس یہ شہادت دے رہے ہیں کہ امیر معاویہ فقیہ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام انہیں حاصل تھا کہ قرآن و حدیث کی گہری بصیرت اور سوجھ بوجھ رکھتے تھے، سمجھ اور فہم رکھتے تھے۔ تو قرآن و حدیث کو جاننے والے زبان صحابی سے یہ شہادت، اور راوی جو ہیں وہ ایک مشہور تابعی ہیں، صحیح بخاری کتاب و فضائل الصحابہ اور باب و ذکر معاویہ، اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بعض روایات اور اقوال میں نے نقل کیے، یہ اس مخصوص شخصیت کے بارے میں اس لیے کہ چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یزید کے والد تھے، ہاں، اور پھر ان کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جنگ صفین کی شکل میں جو پیش آیا، اس بنیاد پر صحابہ کرام کو نشانہ بنانے والے، ان کو ٹارگٹ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنانا آسان سمجھتے ہیں اور اس بنیاد پر ان کی تنقید کرتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے بھولے بھالے اہل سنت، سنی حضرات اس کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی چال کو۔ وہ حضرت امیر معاویہ کی تنقید میں یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہاں، اور جب امیر معاویہ یا پھر یزید کو نشانہ بنانے کے بعد ان کے والد، چونکہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا، اور پھر ان کو نشانہ بنانے سے حضرت امیر معاویہ مجروح ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب حضرت امیر معاویہ نشانہ بن جاتے ہیں تو ان کو مقرر کرنے والے حضرت عمر تھے، حضرت عمر کے بعد عثمان غنی جو ہے ان کو باقی رکھنے والے تھے، اور حضرت عمر کو مقرر کرنے والے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ غور کیجئے کہ یہ سلسلہ جو تسلسل سے ایک دوسرے سے جڑتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے ذریعے سے جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو خلیفہ مانا، سارے کے سارے جرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط لوگ تھے، اور ان غلط لوگوں کو ماننے والے بھی غلط ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ سب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، غلط عمارت قائم کی گئی ہے، اور مقام صحابیت کو نشانہ بنانے کے لیے ایک نقب زنی کا راستہ، نقب زنی کر کے ایک راستہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لیے امام نسائی نے کہا کہ امیر معاویہ اسلام ایک دروازہ ہے، اسلام ایک شہر ہے، اور اس کی دیوار جو ہے صحابہ ہے، امیر معاویہ اس کا ایک دروازہ ہے، جو اس دروازے کا ارادہ کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے، وہ پوری عمارت اور شہر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہمارے ہاں دانشور اور عالم بننے والے بعض جدید دور کے خود ساختہ علامہ
ہاں جن کے لائک کرنے والے یا ان کو کچھ یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پہ سننے والے کچھ لوگ اگر تعداد میں زیادہ دکھائے جاتے ہیں تو یہ سازش کے تحت دکھا کر اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ یہ جو ہے مجرمین کی طرح سیاست داں تھے، اور ان کی سیاست آج کے دور کی طرح تھی، اور یہ اہل بیت رسول کے خلاف تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کبھی موقع رہا آگے اہل بیت کا ایک حصہ ہے اسی ضمن میں، ہم وہاں بات کریں گے کہ اہل بیت کا صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کا اہل بیت سے یا اہل سنت کا اہل بیت کے تعلق سے کیا معاملہ ہے اور دلیلیں کیا کہتی ہیں۔ اس سلسلے میں خود روافض جو اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر تمام صحابہ کو اور پورے دین کو نشانہ بناتے ہیں، وہ خود اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، بغض اور عناد رکھتے ہیں، اہل بیت کے چند افراد سے محبت کا اظہار کر کے باقی متعدد افراد کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ بات ان کی کتابوں میں درج ہے، ثابت ہے، واضح ہے۔ وہ صحابہ کرام کو نشانہ تو بناتے ہی ہیں، صحابہ کے بعد اہل بیت کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مزید پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے سند کے ساتھ، جس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ آگے کہتے ہیں فلا مقام احدہم ساعۃ، یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ۔ دیکھیے حضرت ابن عباس عام، یہاں کوئی ایک نام نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کا، تمام صحابہ کرام کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فلا مقام احدہم، ان میں سے کوئی ایک صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا رہا ایک ساعت، ایک گھڑی، فلا مقام احدہم ساعۃ، ایک گھڑی اس کا ٹھہرنا۔ یہاں آگے کہتے ہیں یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی نے اگر ایک گھڑی کا وقت گزارا ہے، قیام کیا ہے، مقام کا لفظ قیام کرو، ٹھہرنا کہو، ایک گھڑی جو ٹھہرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا کہ خیر من عمل احدکم 40 سنہ، تم میں سے کسی کے 40 سال کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک گھڑی صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گزارا، وہ ایک گھڑی کا اس کا اجر و ثواب فضیلت بعد کے لوگوں کے مقابلے میں، بعد کے لوگ 40 سال عبادت کر کے اس ایک گھڑی کا بدلہ یا مقام نہیں پا سکتے، یہ بہتر ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اور امام البانی نے اسے صحیح کہا ہے شرح العقیدہ طحاویہ کے حاشیے میں، اور پھر ظلال میں بھی اس کی تخریج کی ہے۔ اسی طریقے سے امام وقی نے ایسی ہی روایت کی ہے، اور لیکن ان میں جملہ الگ ہے، خیر من عبادت احدکم عمرہ، کہ ان کے ایک گھڑی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا یہ تم میں سے کسی انسان کی زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ عمرہ کا لفظ ہے، 40 سال نہیں، زندگی بھر اگر کوئی بات کا آدمی عبادت کرے امام وقی کی روایت میں، تو وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا کہ ایک صحابی رسول نے ایک گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہو۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ قرآن کی آیتیں ہم نے پہلے کچھ پڑھی، کچھ حدیثیں جانی، اور پھر یہ بعض اقوال اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ صحابہ کرام کا منہج، موقف، ایمان، معیار ہے بعد والوں کے لیے، یہ اس کی کئی دلیلیں ہیں، یہ پیچھے میں نے پیش کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا معیار قرار دیا گیا۔ یہ مجموعی طور پر ہے عقیدے اور ایمان میں صحابہ کا ایمان، عمل، عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق بعد والوں کے لیے معیار ہے، اور اللہ نے کہا کہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جیسے تم، یعنی صحابہ ایمان لائے تو ہدایت یاب ہو گئے۔ کتنی صاف صریح دلیل ہے کہ صحابہ کا ایمان و عمل ہدایت کہلا رہا ہے۔ کلام رب میں، رب العالمین کے کلام میں کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے۔ اب بعد کے لوگ اسے گمراہی قرار دیں۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم مسلمانوں میں بچہ بچہ سنتا ہے، بار بار سنتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ کون ہوگا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج، عقیدہ، طریقہ، مسلک ہے، اور صحابہ کا جو عقیدہ، منہج، طریقہ، مسلک ہے، وہ نجات کا معیار ہے۔ کتنی صاف بات ہے۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں قرآن میں، جن کے ایمان کو ہدایت اور مقبول قرار دیا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار قرار دے رہے ہیں کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ ایک پیمانہ ہے کہ اگر آپ حق اور نجات کا راستہ چاہتے ہیں تو فلاں اور فلاں کو، کسی پیر کو، کسی سلسلے کو، کسی امام کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام الناس، امام البشر، اور ان کے پہلے شاگردان صحابہ کرام کا منہج، موقف، عقیدہ کیا تھا۔ یہی معیار ہے، بالکل صاف بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ معیار ہے، یہی مسلک ہے۔ ان کے دور میں جو مسلک نہیں تھا، جو بات نہیں تھی، جو عبادت نہیں تھی، جو دعا نہیں تھی، وہ دین نہیں ہے، دین کا معیار بن گیا ہے۔ اب اسی معیار کو توڑنے کے لیے صحابہ کرام کی تنقیص کی جاتی ہے، ہاں، اور روافض نے ان کو سب سے زیادہ قابل نفرت قرار دیا، اصحاب رسول کو۔ امام اوزاعی وغیرہ کہتے ہیں، امام علامہ ابن تیمیہ، دوسرے بہت سارے علماء نے یہ قول نقل کیا کہ یہود سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، اصحاب، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی۔ صرف ہمارے پیغمبر کے صحابیت کی وجہ سے ہم ان کو سب سے بہتر مانتے ہیں، سب سے محبوب جانتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی۔ نصارہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد امت میں تمہارے لیے محبوب ترین لوگ کون ہیں؟ تو کہا اصحاب عیسیٰ یا حواریو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور حواری، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان پر ایمان لایا، ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا۔ لیکن اس امت کے رافضیوں سے پوچھا گیا، جو صحابہ تابعین کے دور میں باقاعدہ مذہبی شکل میں نہیں تھے، تابعین، تابعین، بعد میں یہ پہلے سیاسی گروپ بنا، بعد میں مذہبی شکل ملی، اور اسلام کے پیرل اس کے محاذات میں، مقابلے میں پورا ایک دین بنا لیا۔ دین اسلام کی، قرآن و حدیث کی کوئی ایسی تعلیم نہیں ملے گی کہ روافض کے یہاں اس کی کچھ نہ کچھ مخالفت نہ ہو۔ تو ان سے پوچھا گیا، ابھی ان دونوں سے سوال کیا بتایا کہ سب سے پسندیدہ کون ہے؟ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، سب سے برے لوگ کون ہیں؟ کون سب سے زیادہ شریر ہے تمہاری ملت میں یا تمہارے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ پچھلی قوموں، اہل کتاب کے یہاں ان کے پیغمبروں کے ساتھی ان کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ اس امت کا وہ طبقہ جو روافض بن گیا، ہاں، ان کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ طبقہ وہ ہے اس امت میں سب سے زیادہ قابل نفرت، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین لوگوں کو اپنے رسول کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں، علم میں گہرے، فقاہت میں سب سے اعلیٰ اور بلند، ہاں، عمل میں اور ظاہر میں سب سے زیادہ سادے اور کم تکلف والے، ان کی کیا کیا فضیلت ہے۔ حضرت صاحب ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو دیکھا، قلب محمد کو سب سے بہتر پایا، اپنی نبوت اور خاتم رسول ہونے کی حیثیت سے انہیں منتخب کیا، اور پھر انبیاء کے بعد سب سے بہتر دل صحابہ کا پایا، اس لیے اپنے نبی کی صحبت اور ان کی مدد کے لیے ان کو منتخب کیا۔ اور آپ تلقین کرتے ہیں کہ جو تم میں سے کوئی شخص کسی کا طریقہ اسوہ بنا کر قبول کرنا چاہتا ہے تو ان کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں جو گزر چکے، اور جو گزر چکے تھے وہ اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام تھے، سابقون الاولون، اور پھر ان کی تعریف کی۔ یہ کہتے ہیں سب سے برے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ جن کا یہ مقام ہو، اگر ان کو کوئی طبقہ سب سے برا کہہ رہا ہو، اس پر نشانہ سادھ رہا ہو، ان کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئے طبقے اور عوام میں اسلام کی بنیادی تعلیمات، عقائد، عبادات، تربیت کی باتیں چھوڑ کر صحابہ کی غلطیاں پیش کر رہا ہو۔ آج کل کچھ علامہ اور کچھ اپنے محققین اپنی تحقیق کی داد وصول کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں جدید دور کے کچھ نوجوانوں کو، اور وہ متاثر ہو بھی جاتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ علماء کرام اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا جواب بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں
کہ عوام کے سامنے ان اعتراضات کو کس طریقے سے کب اور کہاں پیش کرنا ہے اور کہاں نہیں پیش کرنا ہے. ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. ہمارے یہاں مدارس کی کلاس روم میں اگر آپ جائیں تو طلباء کو ہمارے اساتذہ اور علماء بھی ایسے بہت سارے مسائل اور باریکیاں بتاتے ہیں اور بہت سارے مقام پہ یہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں طلباء کو کہ یہ بات عوام میں بیان نہ کریں ورنہ انہیں خلجان ہوگا, گہرائی میں نہیں جا سکیں گے, حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے, لہذا ان کی غلط فہمی میں اضافہ ہوگا, ان کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, امام مسلم نے اپنے مقدمے میں نقل کیا ہے, کلموا الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقل کی مقدار اور ان کے عقل کے اعتبار سے بات چیت کرو. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ اگر تم ایسی باتیں, ایسے مسائل جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں پیش کرو گے تو وہ شک و شبہ میں پڑیں گے, انکار کر بیٹھیں گے, شریعت کے خلاف چلے جائیں گے. ایک چھوٹی سی موٹی سی بات ہے, ایک دوسری تیسری کلاس میں پڑھنے والا طالب علم ہے, اس کو کالج کے کورس کی باتیں نہیں بتائی جاتی, کیونکہ وہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا, سمجھ نہیں پائے گا, یہ اس کا معیار نہیں ہے. ایسے ہی دین کی جو ضروریات ہیں ان کو تو بتایا جائے گا ہر کسی کو, لیکن تفصیلات اور بعض ان تفصیلات کے بعض گوشے ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہر کوئی اسے سمجھ نہیں پاتا, ہضم نہیں کر پاتا, اس کی فہم کے دائرے میں نہیں آ پاتا. لہذا اس کو جتنی ضرورت ہے اور جتنا وہ سمجھتا ہے اتنا ہی بتایا جائے. اور علم کے حاصل کرنے کو جو فرض کہا گیا اس میں یہی شرط ہے. طلب العلم علی کل مسلم کی تشریح آپ پڑھیں, سلف یہی کہتے ہیں کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے. جس کی جتنی طاقت ہے اس طاقت سے باہر کا وہ مکلف نہیں ہے. اگر ایک آدمی کسی مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا اور اسے نہیں سیکھ رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے. خیر, یہ تھوڑا سا ضمنی طور سے ہم آگے بڑھ گئے. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ عمومی مقام ہم نے جانا. ابھی کچھ دلیلیں اور بھی شاید انشاءاللہ آئندہ دروس میں 2-3 دروس اور ہوں گے صحابہ کے موضوع پر. ثانیاً دوسرا نقطہ انہوں نے بیان کیا, الصحابۃ وان جمعہم شرف الصحابہ شرف الصحبت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشملہم ھذا الفضل الکریم. صحابہ کرام اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ان تمام کو جامع ہے, سب کو گھیرے ہوئے ہے, اور یہ عظیم الشان, یہ فضل کریم, یہ معزز فضیلت جو ہے ان سب کو شامل ہے. تمام صحابہ اس میں شامل ہیں. یعنی صحابیت کا مقام اور شرف تمام صحابہ, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, لمبی صحبت حاصل کی ہو یا چند لمحوں کی کسی کو صحبت کا موقع ملا ہو, تمام صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے. لیکن کہہ رہے ہیں الا انہم متفاوتون فی الفضل والدرجہ, لیکن یہ صحابہ کرام فضیلت اور درجے میں متفاوت ہیں, ان کے اندر تفاوت ہے. بڑی اچھی طرح غور سے سنیے, غور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تفاوت درجات ہے اور اس سلسلے کی بعض قرآن کی آیات اور حدیثیں آتی ہیں نا, اس کی بنیاد پر بھی کچھ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ان کی یہ فضیلت ہے تو ایک کی فضیلت بتا کے دوسرے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی اس میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا, آپ بغور سنیں. اس کی پہلی دلیل انہوں نے قرآن کی دی جو اس درس کے آغاز میں اور گزشتہ ہفتے بھی میں نے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ کیا تھا. سورہ حدید کی یہ مشہور آیت, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. تم میں جن لوگوں نے فتح مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا, اللہ کی راہ میں انفاق کیا اور قتال کیا, فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے کیا, یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو پہلے والے ہیں یہ ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق اور قتال کیا ان سے کہیں بڑھ کر درجے میں ان سے کہیں زیادہ عظیم اور بڑھ کر ہے. تو صحابہ میں جو سابقون الاولون ہیں, فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان اور فتح مکہ کے بعد, قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ جو پہلے والے ہیں یہ اعظم و درجے کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہیں, زیادہ اونچے اور بڑے ہیں. قرآن کی اس دلیل سے کیا پڑا, صحابہ میں بھی درجات ہیں. ایک بات, اگرچہ جو کم درجے کے صحابی بھی ہیں, یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ادنا سے ادنا اگر سب سے کم درجے کا کوئی صحابی ہوگا, ہم کسی شخص کو سب سے کم کا نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن اگر کسی کو سب سے کم درجے کا صحابی مانا جائے, اس صحابی کے درجے کو بھی
بعد کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا بزرگ نیک انسان اس کی خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابن عباس کا، حضرت ابن مبارک کا وہ قول کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے جو دھول گئی وہ اس درجے کو بھی عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص، عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی نسل کے ہیں، نواسے کے بیٹے یا پر نواسے کے بیٹے، ہاں، اور ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو۔ مشہور تابعی ہیں، بڑے فضائل ہیں، بڑے کارنامے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا مقام حضرت امیر معاویہ کی ناک کی دھول کے برابر نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئی۔ تو بعد کا کوئی بڑے سے بڑا پیر، ولی، فقیر مقام صحابیت کو پہنچ سکتا ہے؟ جی نہیں۔ اب یہاں وہ مقام اور موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے ارد گرد میں ہندوستان، پاکستان اور پورے عالم اسلام میں تقریباً ایک سب سے گندی گمراہی تصوف کے نام پر جو پھیلی ہوئی ہے، آپ جب اس کی کتابیں اٹھائیں گے، ابن عربی جس کو آج جتنے بھی اہل تصوف ہیں، صوفی ہیں، سب شیخ اکبر کہتے ہیں، کبریت احمر کہتے ہیں، بڑے اونچے اونچے لقب سے پکارتے ہیں، ہاں، جبکہ سلف کے علماء اسے واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس کی کتابوں میں کفر، شرک اور خرافات بھری ہوئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ قرآن اور حدیث، اس نے ابن عربی نے دین کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی، کسی ایک معاملے میں سب میں مخالفت کی، اور یہ ہمارے یہاں شیخ اکبر بنا ہے۔ اس کا قول میں بتا رہا ہوں، ابھی میں صحابیت کا مقام بتا رہا ہوں نا کہ کوئی بات کا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صوفی کہتے ہیں کہ ان کے مشائخ، پیر، ولی، ان کے اولیاء انبیاء سے اونچے ہیں۔ مقام الرسالہ، ابن عربی کا شعر ہے کہ رسالت کا مقام، ہاں، ولی کا مقام رسول سے اوپر اور نبی سے نیچے ہے، جبکہ رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہے، لیکن یہ الٹا کہہ رہا ہے کہ رسول سے اوپر اور نبی سے نیچے ہے کچھ حد تک۔ یہ اس کا شعر ہے، کبھی وہ بحث آئے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ پیغام قرآن والے ہمارے دروس میں یہ بحث تفصیل سے بیان کی گئی ہے اور ابھی باقی ہے۔ ہاں، تو یہ ولایت کا درجہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہاں بھی، جو ہم نے بیان کیا کہ انبیاء کا مقام سب سے اونچا، اور کوئی صحابی کتنا بھی اونچا ہو جائے کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اونچا، کوئی ولی کتنا بھی اونچا ہو جائے وہ اولیاء کے سردار صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص نبی سے زیادہ کسی اور کو افضل مانتا ہے تو وہ کافر ہے، یہ ہمارے علماء سلف کا فتویٰ ہے، اور ابن عربی اور صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے پاس تو وحی آتی تھی واسطے سے، اور ہمارے پیر صاحبان ایسے تھے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سنتے ہیں، آنکھیں بند کی، کشف ہوا، براہ راست اللہ سے سن لیا، اور اس طریقے سے وہ یہ غیر محسوس طریقے سے یہ بھی میسج دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک، نبی کی توہین کرنا، دوم، اسلام مکمل نہیں ہے۔ ہمارے پیر صاحب اگر کوئی بات اللہ سے سن کے بتا رہے ہیں تو وہ بھی دین میں بڑھایا جا سکتا ہے، دوسری بات۔ تیسرے، ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگائی، اس پر ڈاکہ ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں اور آپ کے بعد وحی کا سلسلہ نبوت اور احکامات کے سلسلے میں منقطع ہو گیا، ہاں، صرف مبشرات خواب کی شکل میں ایک باقی ہے جس سے تشریح نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اولیاء کو کشف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست پہنچاتا ہے۔ ہاں، سلسلہ تجانیہ میں جو ہے جبرائیل نے اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول نے آ کے احمد تجانی کو جو ہے جو ورد بتایا، وہ ورد آپ نے ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو 6,000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کی بھی بے عزتی کر دی، اللہ کے کلام کی، اور اللہ کے رسول کے 500-600 سال کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کے پاس سے لا کے ایک ورد بتا رہا ہے جو صحابہ کو نہیں معلوم، رسول کو نہیں معلوم، ہے نا؟ کتنی عجیب و غریب بات۔ اب یہ براہ راست ہو رہا ہے تو عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو کوئی مسلمان قبول نہیں کرے گا۔ اگر کہیں دھوکہ کھایا تو پھر کچھ دنوں میں وہ ختم ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک فتنہ جاری ہے، ہاں، تو یہ مؤثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا ختم نبوت کو ایک طرف یہ دکھایا جائے کہ ہم مانتے ہیں، اور دوسری طرف نبوت وحی کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کے واقعات، ہمارے ہاں جو الٹے سیدھے واقعات بیان کرتے ہیں نا، ہم اس کو ہلکی پھلکی چیز سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنستے ہیں، ہنسنے کے نہیں رونے کا مقام ہے۔ عوام کو ان واقعات کی آڑ میں شکار بنایا جاتا ہے،
احمد تجانی، شیخ عبد القادر جیلانی، فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں پیر، ان کا یہ مقام تھا کہ اللہ کے رسول بیداری کی حالت میں آ کر ان سے مل رہے ہیں، حضرت خضر مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست بول رہا ہے، مردے کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم واقعہ سن کے کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، لیکن سوچئے کہ یہ واقعات بتا کر عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ میں بھی مردوں کو زندہ کرنا ہے، اللہ کی ربوبیت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن ہمارے موضوع سے پورے طریقے سے الگ نہیں ہے۔ وہ اس تناظر میں کہ اولیاء کا درجہ کتنا بھی کوئی بڑا ولی ہو، کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور صحابہ میں بھی تفاوت ہے۔ ہماری بحث فی الحال صحابہ کرام میں تفاوت کے ساتھ جاری ہے۔ اب ان میں فافضلهم علی الاطلاق، مطلقاً سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد مرتبے میں عمر فاروق آتے ہیں۔ علی الاطلاق ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق۔ اس کی 20 25 بلکہ اور بھی زیادہ دلیلیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 لوگوں کا اور مختلف مقامات پر الگ الگ لوگوں کا تذکرہ کیا، اکٹھا 10 لوگوں کا، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اکٹھا 10 لوگوں کا نام لے لے کر کہا فلان فی الجنہ، تو اس میں سب سے پہلے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، اس طرح ترتیب سے نام بیان کیا۔ تو ترتیب میں ہر جگہ ابو بکر صدیق کا نام پہلے ہے، اس لیے وہ سب سے افضل ہے، یہ دھیان میں رکھیے۔ پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ ہمارے یہاں سنی بچوں کی زبان پہ بھی ایک چیز ہے، رافضیت اور تشیع کا اثر ہمارے ہاں زبان و بیان پر بھی ہے، محاوروں میں بھی ہے، اشعار میں بھی ہے۔ شعراء بہت ساری ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو سنی مذہب اور قرآن و حدیث کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بچے کھیلتے کھیلتے بولتے ہیں نا، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ یہ کوئی گانا، گیت یا شعر بنایا گیا پتہ نہیں کہاں سے، بہت مشہور ہے، ہاں فلموں میں اور ادھر ادھر بھی بولا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بچے بھی کچھ زبان پہ بولتے ہیں۔ یہ علی کا پہلا نمبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس عقیدے کے خلاف بات ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ رافضی عقیدے کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کا درجہ نہیں ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت، امامت کے پہلے مستحق اور حقیقی جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ ان کا پہلا نمبر کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہاں روافظ نے ان کے درجات کو گھٹانے اور ان پر اعتراض کرنے کی بہت سی باتیں، مثال کے طور پہ ایک بات ابھی یاد آ رہی ہے، صرف ایک نمونے کے طور پہ، ہاں شاید میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، علامہ احسان علی ظہیر نے اس کا ذکر کر کے جواب بڑا پیارا دیا کہ روافظ یہ کہتے ہیں کہ شب ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گھر سے نکلے تو اپنا بستر حضرت علی کے حوالے کیا، ہاں بستر رسول علی کے حوالے، اور کہا کہ تم اس پر سو جاؤ، میری چادر جو ہے یہ فلاں فلاں چادر، اس کو جو ہے اوڑھ لینا، یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو روافظ اس کو بہت بڑھا چڑھا دیا۔ ہم نے خود ایک رافضی ذاکر کی تقریر میں یہ سنا تھا بہت پہلے، سالوں پہلے، کہ شب ہجرت حضرت علی کی اس قربانی پر خوب تعریف کی، اور کہا کہ یعنی وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار ہیں کہ حملہ ہوگا تو حضرت علی نے اس کو قبول کر لیا، میں قتل کیا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا۔ اور پھر اس پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اس عمل پر اتنا خوش ہوا کہ حضرت علی سے اس روز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی رضا تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جس سے راضی میں اس سے راضی، تو جس سے ناراض میں اس سے ناراض۔ اس طرح کی فضیلت وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سب روایتیں اور قصے تو جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور وہ کہا۔ علامہ احسان علی ظہیر نے کہا کہ روافظ اہل تشیع یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر آپ کے حوالے کیا، بالکل حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کے مقام اور مرتبے سے ہمیں بالکل انکار نہیں ہے، لیکن ان کا مقام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد ہے۔ یہ خود حضرت علی اور سارے اہل بیت اور سارے صحابہ مانتے تھے، اس پر اتفاق ہے صحابہ کا، قرآن حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر۔ تو حضرت علی، علامہ نے سوال اٹھایا، جواباً یہ کہا کہ بستر جس کے حوالے کیا اس کا یہ مقام، تو خود بستر والا جس کے ساتھ گیا اس کا کیا مقام؟ ہجرت کی رات بستر علی کے حوالے کیا رضی اللہ عنہ، لیکن خود صاحب بستر گھر سے نکل کر کہاں گیا، کس کے ساتھ گیا، پورے سفر میں کس کی رفاقت تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے اس ہجرت کی رات اور راتوں میں
صرف غار میں جو قیام کا موقع تھا، ہاں حضرت عمر وغیرہ سے یہ روایت منقول ہے کہ ان کا ایک وہ عمل اور ایک فلاں عمل میری پوری زندگی کے عمل میں بھاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خدمت، جان ساری کا مظاہرہ پورے سفر ہجرت میں سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھی، اور ہر مقام پر اللہ کے رسول آپ کو اختیار کر رہے ہیں۔ اور پھر بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے مجھے بھی ویسے ہی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اللہ سے خلت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ آپ خلیل الرحمن ہیں۔ اور پھر آپ آگے کہتے ہیں لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارا یہ ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا خلیل ہے، اور چونکہ رحمان سے خلت کا رشتہ ہے لہذا خلت مزاحمت کو قبول نہیں کرتی، اس لیے میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل نہیں بنا رہا ہوں، بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ آخری خطبے میں کہا مسجد کے اندر کہ ہر دروازہ مسجد نبوی کا بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے، میں نے ہر کسی کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یہ اللہ کے رسول فرمائے ابو بکر صدیق کے، یہ میں کچھ اشارے کچھ بیانات نقل کر رہا ہوں۔ اب یہاں بعض مرتبہ کچھ لوگ علمی طور سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق کو سب سے افضل علی الاطلاق ہم نے مانا، پھر ان کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کبھی کبھی جیسے ایک حدیث آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم اور دوسری حدیثوں میں بہت موجود ہے کہ اگر کوئی عمر فاروق جس راستے سے چلتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اب یہ فضیلت کچھ لوگوں کے دماغ میں اٹھتے ہے کہ یہ جو عمر فاروق کو حاصل ہے مقام ابو بکر کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی رائے اور تجویز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، ان کی تائید میں قرآن نازل ہوا۔ بعض علماء نے اس کا ذکر کیا تو کسی نے 9 کسی نے 12 مثالیں پیش کی ہیں، جیسے کہا کہ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد نماز پڑھنی چاہیے، عمر فاروق نے رائے دیا اسی کی تائید میں قرآن نازل ہوا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ عورتوں کے پردے کے سلسلے میں، بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں حضرت عمر نے رائے دی تھی کہ ہر رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اس کے رشتہ دار کو اور وہ قتل کر، یہ پہلا موقع ہے۔ ابو بکر صدیق اور دوسرے لوگوں نے فدیے کی رائے دی، فدیے کی رائے قبول کیجیے، اللہ تعالیٰ نے فدیے کی رائے پر عمل کرنے کو ناپسند کیا، قرآن میں ذکر ہے۔ اور دوسرے دن عمر فاروق جب پہنچے تو ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ پھر پوچھا کہ آپ لوگ ہمیں رونے کا سبب تو بتائیں، اگر رونے کی وجہ ہوگی تو میں بھی روؤں گا۔ عمر فاروق کا وہ جملہ دیکھیے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت کا جذبہ، کہ واقعی رونے کی بات ہوگی تو میں بھی روؤں گا، اور اگر رونا نہیں آیا تو آپ لوگوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی کوشش کروں گا، کہ آپ لوگ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اللہ کا عذاب اس سے بھی نزدیک آ چکا تھا، ہم نے جو قیدیوں کے سلسلے میں فیصلہ کیا وہ اللہ کا آپ کو پسند نہیں تھا۔ عمر فاروق تمہاری رائے اللہ کے نزدیک صحیح تھی اور پسندیدہ ہے۔ ایسے 9 یا 12 مقامات پر الگ الگ تعداد میں لوگوں نے ذکر کیا کہ عمر فاروق کی تائید ہوئی۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ روایت بعض سندوں سے موضوع قرار دی گئی ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں، لیکن جدید تحقیق آپ دیکھیں گے کہ بعض سندیں اس کی ایسی ہیں کہ وہ مقبول درجے کو پہنچتی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت ہے نہیں، اس لیے عمر فاروق کو نبی کا درجہ نہیں حاصل ہے، الہام ان کو کیا جاتا ہے، یہ دوسری صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ابو بکر صدیق کا درجہ سب سے اونچا، لیکن عمر فاروق کو جو فضیلت حاصل ہے ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں ہے کچھ چیزوں میں، تو کیا اس سے ٹکراؤ یا تعارض پیدا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ طلبہ کو ہم پڑھاتے ہیں، یہاں بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس قسم کے تفاضل سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر کسی خاص چیز میں کسی کو اونچا مقام درجہ حاصل ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کا درجہ گھٹ گیا۔ خصوصیت میں ایک عمومی فضیلت ہوتی ہے، ایک خصوصی فضیلت ہوتی ہے، تو خصوصی فضیلت کسی ایک کو جو کم درجے کا ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ عمر فاروق کا عمومی درجہ ابو بکر صدیق سے کم ہے، لیکن بعض خصوصیات عمر فاروق کو جو حاصل ہے ابو بکر صدیق کو حاصل نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ حضرت عمر سے اونچا ہے۔ یہ کئی مقامات، آپ حدیبیہ کا بھی تذکرہ ہم نے پیچھے
ایک درس میں کیا صلح حدیبیہ کے دروس و اسباق میں کی ضمن میں، تو آپ نے اس میں سنا کہ جب صلح ہوئی تو حضرت عمر فاروق جو ہے اعتراض کرنے لگے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، جو سوال جواب کیا اور اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، وہاں سے ابو بکر صدیق کے پاس جب گئے حضرت عمر تو ابو بکر صدیق نے بھی تقریباً ویسا ہی جواب دیا جیسا اللہ کے رسول نے دیا۔ یہاں دیکھیے کہ یہاں اللہ کے رسول اللہ کے مزاج سے قریب تر ہیں ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہے، بعد میں شرح صدر ہو گیا۔ ہاں، وفات رسول کے بعد مرتدین کے معاملے میں، مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں، مدعیان نبوت کے معاملے میں اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق کا جو موقف تھا، عمر فاروق نے شروع میں اس کے اوپر اعتراض کیا، سوال اٹھایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اس نے اپنی جان مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، تو کیا آپ ان سے قتال کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ جو زکوٰۃ اور نماز کے حق میں تفریق کرے گا، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دے، نماز کو کی اقامت کرے، زکوٰۃ ادا کرے، الا بحقھا، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا مگر اس کے حق کے ساتھ۔ تو یہ نماز کا، زکوٰۃ کا حق، مال کا حق مان رہے ہیں، زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کر رہے ہیں، میں ان سے قتال کروں گا۔ اگر وہ بکری کا ایک بچہ یا وہ رسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے اس موقف پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابوبکر حق پر ہیں۔ یہاں دیکھیے ابوبکر صدیق کی بات صحیح نکلی، عمر فاروق نے اپنی بات سے رجوع کیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس سے ایک اور بڑی دلیل بیان کی ہے کہ اس سے کیا معلوم؟ حضرت عمر صاحب کشف و الہام ہے، زبان رسالت سے۔ آج تصوف والے، صوفی والے جو اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو کشف ہوتا ہے، یہ سب بکواس اور دعوے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے رسول کی تائید ہے کہ عمر کو الہام ہوتا ہے، میری امت میں محدثین میں سے اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ لیکن عمر فاروق کی بات اگر ابوبکر صدیق کی بات کے ایسے خلاف پڑ گئے کہ قرآن و حدیث کی دلیل تائید ابوبکر کی کر رہی ہے تو عمر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جن کو اللہ کے رسول نے الہام والا قرار دیا، قرآن حدیث کے خلاف رائے ہونے پر ان کی بات خود انہوں نے بھی رد کر دی، ابوبکر صدیق اور صحابہ نے بھی نہیں مانی۔ تو بات کے جو صوفی ہیں، امام ہیں، بزرگ ہیں، ان کا خواب، ان کا کشف، ان کی رائے، ان کا اجتہاد، ان کا قیاس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں قبول کیا جائے گا؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ دین کی یہ تعلیم بالکل صاف ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آج اپنے خود ساختہ اصولوں اور مسلکوں کی بنیاد پر کتنی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک، ہمارے علماء، ہمارے پیر صاحب، ہمارے امام صاحب، ان کا قول، ان کا اجتہاد، ان کا رائے، اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے مفتیوں کی بات اس کے خلاف ہے۔ عمر فاروق کی بات نہیں چلے گی۔ اگر قرآن و حدیث کی رائے ابوبکر صدیق کے حق میں ہے تو عمر فاروق نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، تو پھر بات کے لوگوں کا درجہ کیا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق میں کسی خاص خصوصیت میں اگر کوئی ایک فضیلت آ گئی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا درجہ ان سے اونچا ہو گیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں بھی ہے۔ انبیاء کے درجات ہیں، تمام انبیاء کا درجہ سب سے اونچا، ان میں رسولوں کا درجہ، رسولوں میں 5 اولو العزم رسول، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 میں 2 خلیل، حضرت ابراہیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا، اور ان خلیلین میں خاتم النبیین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا علی الاطلاق۔ لیکن بعض باتوں میں جو ہے یہ کچھ دوسرے نبیوں کا مقام ایسا بتایا گیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جیسے ایک لمبی حدیث میں ہے، صحیحین وغیرہ میں یا دونوں میں سے ایک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب کو بے ہوشی طاری ہوگی، صعق، بے ہوشی، اور آپ کہیں گے کہ جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے، عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ تو میں یہ نہیں جان پاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ میں یہ نہیں جان پاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی تجلی کے وقت جو ان کو بے ہوشی ہوئی تھی اس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کو بے ہوشی ہوئی ہی نہیں، یہ میں نہیں جان سکوں گا۔ اب یہ جو فضیلت حضرت موسیٰ کی بتائی جا رہی ہے، کیا اس سے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ کا درجہ بڑھ گیا؟ سوال ہی نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میدان محشر میں لوگ جا رہے ہیں، دیکھیے ہماری کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے، تو آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد عیسیٰ، نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، سب معذرت کریں گے
ہاں ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اور وہ واقعہ آپ جانتے ہیں حدیث شفاعت۔ تو اب عمومی دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ علی الاطلاق سب سے اونچا درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو، اور پھر آپ ہی نے کہا کہ میں انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوں، سید البشر ہوں، ولا فخر، اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ مجھے فضیلت نہ دو، ایک تو یہ کہ یہ تواضع کے نام پر ہے، مجھے فضیلت نہ دو۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، جس تناظر میں آپ نے یہ فرمایا تھا، ایک یہودی نے حضرت موسیٰ کی قسم کھائی صحابی رسول کے سامنے، صحابی رسول نے تماچا مار دیا، وہ شکایت لایا، کہا کہ دیکھیے، تو بلایا آپ نے، کیوں مارا تماچا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے اس نے آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے نبی کی ترجیح بھی پسند نہیں تھی، یہ محبت رسول تھی۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو، وہ ان کی بھی فضیلت ہے، ان کا بھی مقام ہے، اور مجھے کسی پر فضیلت مت بخشو۔ حضرت عمر، حضرت موسیٰ کا ایسا ایسا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ کے رسول ایک تو تواضعاً کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس طریقے سے انبیاء میں فضیلت نہیں دینی چاہیے کہ ایک نبی کی فضیلت آپ بیان کریں تو دوسرے کی بے عزتی کا پہلو نکلے، تنقیص یا مذمت کا پہلو نکلے۔ ایک کی تعریف آپ کر کے دوسرے کو نیچا گرائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں، اس حدیث کو کچھ لوگوں نے اس الفاظ سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر نہیں ہوں، تو وہاں معنی یہ ہے کہ کوئی شخص عام انسان، جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گیا، اور اس سلسلے میں ان کے بہت سے الٹے سیدھے اقوال ہیں، تو کچھ وہ اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں کہ حضرت یونس سے غلطی جو ہوئی تھی وہ ہم سے نہیں ہوگی، ہمارا درجہ ان سے اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ کوئی یہ غلطی نہ کرے، یونس ابن متیٰ سے میں بہتر ہوں یہ کوئی نہ کہے، ایک نبی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ خیر، تو حاصل کلام یہ کہ کسی ایک کا مطلقاً سب سے فضیلت والا ہونا اور خصوصی معاملات میں کسی فضیلت کا حامل ہونا، یہ دونوں آپس میں ٹکراتا نہیں ہے معاملہ۔ تو علی الاطلاق سیدنا ابوبکر صدیق سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، پھر ان کے بعد مرتبے میں عمر فاروق ہیں، پھر ذوالنورین عثمان ہیں، پھر ابو السبتین یعنی دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم لوگ میری زبان پہ بھی کچھ لوگ کرم اللہ وجہہ یہ آتا ہے، یہ بھی روافظ کا ایجاد کردہ اور طریقہ ہے، ہمیں رضی اللہ عنہ ہی کہنا چاہیے۔ تو کہا یہ جو چاروں کا درجہ اور مقام بتایا گیا ہے، اس میں کچھ علماء کا عثمان غنی اور حضرت علی کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ کوئی جوہری اور بنیادی اختلاف نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن جب خلافت کے انعقاد کی بات تھی، حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دیا گیا، انہوں نے لوگوں سے رائے لی اور پھر فیصلہ کیا اپنا حضرت عثمان کے حق میں، تو گویا یہ ایک طریقے سے اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ سارے لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حضرت علی سے اونچا ہے۔ یہ جو میں نے ان لوگوں کا نام لیا، ان میں سے ہر شخصیت کی فضیلت پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کے فضائل میں کتابیں ہیں، ان کے کارنامے، اور انہیں پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ صحابہ کی زندگیوں کو نہ جان کر ہم بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کا ایک بہت اہم پہلو گنوا دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے اگر اچھی تو صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھوائیے، صحابہ تابعین کی۔ بہرحال یہ چاروں کا ذکر کر کے وقت کم ہے آج کا، میں اس کو مکمل کرتا ہوں، اگلے درس سے جوڑ کر کچھ باتیں انشاءاللہ آئے گی۔ کہہ رہے ہیں ثم ستۃ بقیۃ العشرہ، ان چاروں کے بعد عشرہ مبشرہ کے جو باقی 6 لوگ ہیں ان کا درجہ ہے پھر، اور وہ کون 6 لوگ ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ قرشی التیمی، پھر زبیر بن عوام بن خویلد قریشی اسدی، پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف قریشی الزہری، اور پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریشی زہری ہیں، اور ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ ابن جراح القرشی، پھر اس کے بعد سعید بن زید عمرو القرشی العدوی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ان میں سے جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں، ان کے کارنامے اور ان کے واقعات ہیں۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو صرف ان میں سے ایک ایک شخصیت کے لیے کئی ہفتہ درکار ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ دیکھیے صحابہ میں جو درجات بتا رہے ہیں علی العموم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ۔ اب ان کے بعد درجہ ہے اہل بدر کا،
ہاں وہ روایتیں بخاری مسلم کی آپ کو دھیان گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ما تعدون اہل بدر فیکم، اہل بدر کو تم اپنے درمیان کیا شمار کرتے ہو؟ تو کہا افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ایسے ہی فرشتوں میں جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی ان کا درجہ دوسرے فرشتوں کے مقابلے میں اونچا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع کے واقعے میں آپ نے وہ روایت پڑھی بخاری وغیرہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان کے سلسلے میں کہا کہ عمر انہیں چھوڑ دو، ہاں یہ بدری اہل بدر میں سے ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور یہ کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ اہل بدر کی کا مقام اس کے بعد سب سے، کیونکہ بدر میں حصہ لینا اس موقع اور محل کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی بات تھی، بڑے خطرے کا مقام تھا، جان کی اور مال کی بازی لگانا ایسے مواقع پر، لہذا وہ سبقت کا ابتدائی دور تھا، اور اس دور میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا درجہ سب سے اونچا۔ پھر اصحاب احد، وہ صحابہ جو احد میں شریک ہوئے یا شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد اہل بیعت الرضوان بالحدیبیہ، حدیبیہ میں بیعت رضوان، وہ درخت کے نیچے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو کم سے کم 1400 یا 1500 صحابہ کرام تھے، 1400 اور 1500 دونوں کی روایتیں صحیح روایتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بتائی قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، راضی پسند کر لیا ان کو جنہوں نے جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، اسی لیے اس کا نام رضوان رکھا گیا، رضیہ، اللہ راضی ہو گیا، اور رضوان مانے راضی ہونا۔ اور مسلم شریف کی اللہ کے رسول کے حضرت جابر سے مرفوعاً روایت ہے، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، کوئی ایک شخص بھی جس نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ 1400-1500 جو صحابہ تھے ان کا مقام اس کے بعد ہے، اصحاب احد کے بعد۔ کما ان یہ ایک عمومی طور سے بتایا درجات، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ کما ان المہاجرین مقدمون علی الانصار، جیسا کہ عام مہاجرین عام انصار پر مقدم ہے، ان کا درجہ اونچا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی طریقے سے اور بھی بعض صحابہ ہیں جن کے نام لے کر جن کے مخصوص حالات میں اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جیسے جب آپ نے یہ بیان کیا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو حضرت عکاشہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا اللہ کے رسول دعا کیجیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں، تو آپ نے کہا تم انہی میں سے ہو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے متعدد صحابہ ہیں کہ مختلف موقعوں پر ان کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہذا ایسے تمام لوگوں کو خصوصی طور پر اور تمام صحابہ کو عمومی طور پر یہ شرف، یہ مقام، یہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسی کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔